والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تعالى في شان حبيبي في مقام آخر: الذي أرسل رسوله بالهدى. في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، روز محشر کو برپا کرنے والا ہے، سزا اور جزا کا دینے والا ہے، جو بیماری اور شفا کا دینے والا ہے، ہر شے کا دینے والا وہ رب العالمین ہے، اور اس کے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں راحت قلب و سینہ سرور مدینہ فخر موجودات فخر کائنات غریبوں کے غمخوار آقا یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے توسل سے ارشاد فرما رہا ہے، اور ارشاد بھی اپنے پیارے محبوب کے ہی شان میں بیان فرما رہا ہے۔ ایسے تو سارا قرآن آقا کی شان ہی بیان فرما رہا ہے، سارا قرآن کا ایک لفظ سرور انبیاء کی مدحت بیان فرما رہا ہے، اور اس میں وضاحتاً کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے سے پہلے اپنا ذکر فرما رہا ہے۔ شان مصطفیٰ کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سارے عالم کے ذہنوں کو اپنی طرف ذات کبریائی کی طرف، اپنے وحدانیت کی طرف، اپنے خاطر مطلق ہونے کی طرف اللہ تعالیٰ ذہن دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تحقیق کے بے شک تمہارے پاس اللہ کے پاس سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو اب اس میں اللہ نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا اور اپنی طرف بات کو منسوب کیا کہ جو نور آیا وہ اللہ نے بھیجا، جو کتاب آئی وہ اللہ نے بھیجی۔ تو بھیجنے والا رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس میں نے ایک نور بھیجا۔ یہ کسی دنیا والوں کا، کسی دنیا کے مخلوق کا ذہن نہیں ہے، نہ مخلوق کی کتاب ہے، نہ مخلوق کی سوچ ہے۔ یہ وحدہ لا شریک رب العالمین قادر مطلق رب العالمین کا فرمان ہے، جو اپنے آقا و مولا کے توسل سے، ذریعے سے، وسیلے سے اس مخلوق دنیا تک پہنچا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک نور بھیجا اور میں نے ایک روشن کتاب بھیجی۔ اب اس کے بارے میں حضرت امام المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کیا فرماتے، جو آپ امام المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روشن کتاب سے واضح فرما دیا کہ روشن کتاب ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور نور سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین والمرسلین سیاح لامکاں کا ذکر فرمایا کہ میں نے میرے محبوب کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ تو کس کو؟ امام المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور کوئی دوسرے، اب کئی دوسرے مفسرین اس میں اور اختلافی مسئلے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں امام المفسرین کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کا مقام و مرتبہ سارے مفسرین سے اعلیٰ و رفع ہے۔ تو آپ نے فرمایا نور سے مراد
نور مصطفیٰ ہے، جس کو اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں نے بھیجا دنیا میں تمہارے پاس نور، یعنی نور مصطفیٰ کو بھیجا۔ یہ بات واضح ہو گئی، اور یہ بات کی مناسبت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک مبارک مہینہ نازل فرمایا، ہمیں دیا۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے نور کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کو ہم ماہ نور کہتے ہیں، ربیع النور کہتے ہیں، ربیع الاول کہتے ہیں۔ یہ سب میلاد النبی کا مہینہ، آقا کے بعثت کا مہینہ کہتے ہیں، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ بے انتہا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پسندیدہ، سب سے چہیتی چیز کو ساری کائنات میں، جس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس گناہگار امت کے درمیان مبعوث فرمایا اور اسی ماہ میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جسے چاہتا ہے اسے گناہگار امت کو دے دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم بالائے کرم ہے کہ ہم خطا کار، گناہ گار، سیاہ کار ہیں، کروڑوں بے انتہا ہمارے اندر خطائیں ہیں۔ ہم جو ہے گناہوں کا، نسیان کا، بھول کا ایک انسان پتلا ہے، خطائیں ہوتی ہیں۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم رب العالمین ہے کہ اس نے اس گناہ گار امت کے درمیان اپنے سب سے پسندیدہ محبوب کو ہمارے درمیان مبعوث فرما دیا۔ اب یہ شے واضح ہو گئی، اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خود رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے نور مصطفیٰ کو بھیجا، میں نے بھیجا۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واضح طور پر، تو اب اس میں ساری دنیا کو اختلاف کی گنجائش نہیں رکھنا چاہیے۔ اختلاف اس میں ہونا چاہیے کہ جس میں اگر حدیث ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ غیر مرفوع ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، فلاں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اللہ کا کلام تو کوئی اختلاف سے بری ہے۔ رب العالمین کے کلام میں کوئی کسی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم یہ امت پر ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ میں نے میرے حبیب کے نور کو بھیجا، میں نے بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کیا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ نور مصطفیٰ میں کسی قسم کی بحث و تکرار کرے اور اس میں اللہ کی قدرت کا انکار کرے۔ نور مصطفیٰ کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا، نور مصطفیٰ کا انکار کرنا قادر مطلق کا انکار کرنا، نور مصطفیٰ کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ظاہر تو نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز کے انکار کرنے سے اتنی بغاوتیں یہاں پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ نور مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کا نسبت رب العالمین سے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھیجا ہے اس نور کو اور ایک روشن کتاب کو۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے آپ پر، یہ امت مصطفیٰ پر، کہ ہم لاکھ ہمارے اندر اختلاف ہوں گے، لاکھ ہمارے اندر مسائل ہوں گے، نا اتفاقیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ نے کسی شے کو اپنی طرف منسوب کر لیا تو خدا را اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے منسوب کر دیا اپنی طرف تو اب اختلاف کی گنجائش ہے، اور اختلاف اب اس کا انکار کرنے میں ظاہر سی بات ہے لوگ قرآن کا سہارا لے رہے ہیں، نور مصطفیٰ کا انکار کرنے میں حدیث کا سہارا لے رہے ہیں، نور مصطفیٰ انکار کرنے میں تابعین کا، تابعین کی زندگیوں میں سوچ رہے ہیں کیسے کیسے انکار کیا جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کی بلندی بیان فرما رہا ہے اور دوسری طرف مخلوق کیا کر رہی ہے، اس کے برخلاف جو ہے اس کو گھٹانے کی کوشش میں قرآن و حدیث کا سہارا لے رہی ہے۔ بڑی افسوس کی شرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری کوششوں کو قبول فرمائے گا جو اللہ کے منشأ الہی کے خلاف ہے، قدرت خداوندی کے خلاف ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے وسلم کے نور کو اس غریب گناہگار امت کے درمیان مبعوث فرما کر احسان عظیم فرما دیا۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں بے انتہا خوش ہونا چاہیے،
پرمسرت رہنا چاہیے، کیونکہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اب یہ اور مسئلہ ہے، یہ کئی مسئلے ہیں اس میں جس کی اگر میں بیان کروں گا تو پھر جو ہے موضوع الگ ہو جائے گا، گفتگو الگ ہو جائے گی، ساری چیزیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آقا کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے کلام کے ذریعے سے، رب العالمین کے فرمان کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی اپنے محبوب کا ذکر فرمایا وہاں پر اللہ نے اس کو اپنے طرف منسوخ کیا، یعنی اپنا ذکر پہلے فرما دیا کہ ہر کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے اگر اس مسئلے میں اختلاف کرنا چاہے تو سب سے پہلے رب العالمین قادر مطلق کے بارے میں غور کرے، کہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنے کے بعد نور مصطفیٰ کا تذکرہ چھیڑ کے اس میں خامیاں نکالے، مسئلہ ختم۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں میں آج کئی ایسے مسئلے ہیں، لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ نہیں انہوں نور کیسا ہوئے۔ کبھی آپ نے جو ہے فرشتوں کے نور کے بارے میں غور نہیں کیا، ان کا انکار نہیں کیا، تم نے کبھی جو ہے جبریل السلام کے نور ہونے کے بارے میں تم نے انکار نہیں کیا، ایک ہی وقت میں شیطان ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو شیطان کی موجودگی کا تم نے انکار نہیں کیا، تمہیں شیطان کی موجودگی کا انکار تمہیں پسند نہیں ہے، فرشتوں کو نور کہنا اس کے خلاف ہے تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن تم یہ کیسا تم مجال کر رہے ہو کہ نور مصطفیٰ کا انکار کرنے آ گئے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم اصلاح چاہتے ہیں، فرشتے بھی نور ہیں لیکن ان کا حوران جنت بھی نور ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکی دنیا، فرشتوں کا انکار نہیں، جبریل السلام کا انکار نہیں، نور مخلوق کا انکار نہیں، یہاں تک کہ شیطان اس کا بھی انکار نہیں، کسی کا انکار کرنے میں تمہارا ذہن کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن جب شان مصطفیٰ کی بات آئی تو خدا کی قسم جو ہے ایسا آپ اس کے پیچھے لگ گئے کہ نہیں یہ نور ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس طریقے سے جاہلانہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر نور مصطفیٰ کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتوں کے نور ہونے کا انکار کر کے بتاؤ، حوران جنت کے نور ہونے کا انکار کر کے بتاؤ، آپ یہ کر کے بتاؤ، اس کے بعد دیکھیں گے کہ تم اس کے اندر کیا کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تم وہی کام نہیں کر سکے جس کے نالے نے پاک صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جو ہے سارے نور مخلوق کو پیدا کر دیا، جن کے طفیل میں اللہ نے سارے مخلوق پیدا کر دیا، وہ نور مصطفیٰ کا انکار کرنے آ گئے۔ ہم ان کا ایک شیطان کے ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ شیطان جب موجود ہو سکتا ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو سرور انبیاء کی شان مصطفیٰ کا انکار کرنی ہے قوم۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ شان بیان فرما رہا ہے اور دوسری طرف لوگ شان گھٹا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہوئی، اللہ سے بغاوت ہے یہ۔ اگرچہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن اگر خدا کے جو ہے بغاوت کرنے پہ آ جائیں، شان مصطفیٰ کو نیچا دکھانے میں کوشش کرنے لگ جائیں، تو پھر خدا کی قسم وہ اللہ کو ناراض کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز کیسے اللہ کے پاس قبول ہوگی؟ بغاوت کر رہے ہیں اللہ سے ہم۔ لہٰذا اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ شان مصطفیٰ میں اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو تو اپنی ناقص زبان کو ہلا کر ایمان کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو، اپنی ناقص عقل کو، ناقص اپنی جو ہے تجربے کو شان مصطفیٰ میں استعمال مت کرو، اگر کہیں خدا نہ خواستہ سے خطا ہو جائے تو پھر تمہاری عبادتیں برباد ہو جائے گی۔ علماء اس میں احتیاط کا دامن تھامنے کی بات کرتے ہیں، لیکن لوگ ہمارے کچھ معصوم لوگ ہیں، تھوڑا بہت تجربہ آ جاتا ہے، کچھ ادھوری باتیں سن لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے نور مصطفیٰ پہ تذکرے ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ یہ وقت کے علامات الدہر ہیں، بڑے اس وقت کے بڑے مفسر ہیں، بڑے محدث ہیں، ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کس اتنا آپ کے اندر جو کانفیڈنس آیا، اتنی بڑی آپ کے اندر جو تجربہ، اب یقین کامل آ گیا کہ آپ نور مصطفیٰ کو انکار کرنے بحث کر رہے ہیں، آپ پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے، کیسی بات ہے یہ؟ بڑی افسوس شرم کی بات ہے کہ آج یہ امت اختلافی مسئلے اگر ہوں گے آپ کے پاس، لیکن نور مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کو اختلافی مسئلہ بنانا، یہ تو خدا کی قسم اللہ کو جلال میں لانے کے برابر ہے۔ ارے ان سے محبت کرنا ہے، محبت کے ذریعے سے اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے اللہ کے بارگاہ میں۔
یہ چیزیں ہونا ہے۔ صحابہ کو جو مقام و مرتبہ ملا یہ نالین پاک کا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کو دل سے چاہا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی نگاہوں سے دیکھا، محبت سے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت دکھائی۔ اور جنہوں نے تعصب کے ذریعے سے دیکھا، بغاوت کے ذریعے سے دیکھا، حسد کے بنیاد پہ دیکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شان مصطفیٰ نہیں دکھائی، بلکہ آقا فرمانے لگے کہ اگر کوئی میرے آقا سے اگر بغاوت کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے، تو میرے آقا غضب میں نہیں آتے، مسکراتے۔ اور دیکھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی دل آزاری کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تب بھی آپ مسکراتے ہیں، یا کوئی تعریف کرتا ہے تب بھی آپ مسکراتے ہیں، قربان ہو جائیں۔ تو آقا نے فرمایا میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ میں امت کا آئینہ ہوں، میں اس کے لیے مسکراتا ہوں کہ میں امت کا آئینہ ہوں، مجھ میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ مجھے اچھا سمجھتا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ مجھے برا سمجھتا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، لہٰذا میں امت کا آئینہ، اللہ نے مجھے امت کا آئینہ بنایا ہے، قربان ہو جائے۔ تو یہی سوچ میرے آقا و مولا اپنی امت کو دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں تو اسے اپنا آئینہ سمجھے، وہ ہمیں اپنے خامیوں کو وہ بتا رہا ہے، یعنی ہم کسی کی خامیاں نکالنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ پہلے جو خامیاں اس میں ہیں کیا میرے اندر بھی ہیں۔ اگر کوئی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں، یہی محبت مصطفیٰ ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ خامیاں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں، اس کے بعد اللہ کے بارے میں سچی توبہ کریں، پھر اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تنقید کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تنقید کی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں، اصلاح کی گنجائش۔ اور کئی نازک مسئلے ہیں جو آقا کی زندگی سے، یہ امت میں جو ہے ہمیں اصلاح کرنے کے، ساری زندگی آقا کی زندگی اصلاح امت پر گزری۔ کبھی آقا نے کسی کے بارے میں برا نہیں کہا، لاکھ مصیبتیں آفتیں آ گئی لیکن آقا نے کبھی کسی کے لیے برا بھلا نہیں کہا۔ امت تو یہی پیغام دیتے رہے، خلوق عظیم کا پیغام دیتے رہے، اخلاق کریمہ کا پیغام دیتے رہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو ایک حد تک اس کی گنجائش ہے کہ آپ ظلم کو برداشت کریں، لیکن حد سے زیادہ بھی ظلم برداشت کرنا اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ حد سے زیادہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو برداشت کرنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ اس ظلم کا دفاع کرنے کی طاقت رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس ظلم کا دفاع کرنے کی پوری کوشش کرے۔ تو جب شان مصطفیٰ کی بات آئی، مبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب نور کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اور جگہ جگہ پر اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے اپنے محبوب سرور انبیاء کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا۔ میں اپنے محبوب کو دنیا میں ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بھی دیتے ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، یعنی آپ ہدایت یافتہ بنا کر بھیجے گئے، یعنی ساری امت کو صراط مستقیم پر لانے والا بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ ساری مسئلے ہیں، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بھیجا، اللہ نے بھیجا، ہدایت والا ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا، یعنی آپ کے ذریعے سے اللہ نے سارے عالم کے جتنے بھی گمراہ ہیں لوگ ہیں، ان سب کو اللہ نے آقا کو ہدایت والا چراغ بنا کر راہ مستقیم یعنی استقامت والا راستہ اللہ نے بتا دیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے بجائے آج ہماری امت ایک غیر ضروری باتوں میں الجھی ہوئی ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بجائے، شان مصطفیٰ کو سمجھنے کے بجائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے بجائے، اپنے تقوی کو اور اپنے عشق مصطفیٰ کو، محبت کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ کیسے کیسے مسئلوں میں گھرے ہوئے۔ کوئی کہتے ہیں یہ جشن میلاد النبی کیا ہے، جشن کیا ہے؟ ارے لفظ جشن یہ کوئی اعتراض کرنے والا لفظ ہے؟ سمجھ کی بات، یہ بھی جاہلانہ بات ہے۔ یہ خوشی کا وقت ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود خوش ہو رہا ہے، سرور انبیاء خود خوش ہو رہے ہیں،
اپنی بعثت پر آقا خوش ہیں، ساری ہر شے خوش ہے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے سب خوش ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک کہ نہیں ہے، کیسی بات؟ ہمیں تو کہنا بھی شرم آ رہی ہے، اتنی غیر ضروری باتیں جو اس کے اندر اتنی آ چکی ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف شان مصطفیٰ کو نیچا کرنے کی جو ہے ایک کشمکش کوشش چل رہی ہے، جو اللہ کو قطعی پسند ہے۔ اللہ ناراض ہے اگر تمہارے بحث سے، تمہارے علم سے اگر تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ شان مصطفیٰ کو کم کرنا چاہتے ہو، ہاں، تو پھر خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری جو عبادت ہے وہ رائے گاں ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ، اپنی جان مال عزت آبرو سے بھی زیادہ شان مصطفیٰ اپنے دل میں پیدا فرمائے۔ آقا کی محبت اپنی ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کو صحابہ نے بھی اپنی زندگیوں میں بتایا۔ صحابہ نے بتایا، جب صحابہ عبادت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کا ایک جمع غفیر ہوتا اور قربان ہو جائیں، صحابہ کو نماز سے زیادہ دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ہوتی، قربان ہو جائیں۔ کیا توجہ دے رہا ہوں میں؟ نماز اور عبادت سے زیادہ دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ہوتی کہ آقا کب جو ہے میرے آقا حجر مبارک کا دروازہ کھولے اور باہر تشریف لائے اور ہم سب اپنے ایمان کو دیکھ کر دیدار مصطفیٰ کے ذریعے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ تڑپ صحابہ میں ہوتی ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے، صحابہ کا جو عالم ہے آقا سے اتنی محبت کہ آتے دیدار مصطفیٰ کے لیے اور اسی طفیل میں عبادت بھی ہو جاتی، لیکن سوچ یہ تڑپ یہی ہوتی کہ سب سے پہلے آقا کا دیدار ہو جائے، اس کے بعد دل بے چین کو قرار آ جائے۔ تو صحابہ نے یہ عمل پیش کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ نے کبھی کسی محبت کے علاوہ صحابہ نے کوئی شے کو آج سارے احادیث اٹھا کر دیکھ لے جس میں صرف عقیدت مصطفیٰ، سرور انبیاء، شان مصطفیٰ صحابہ سے یہی ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں ہے صحابہ میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ چند سالوں سے اختلاف اتنے ہو چکے ہیں کہ جس میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لے رہے، یعنی ذرا سے اختلاف سیدھا خدا کو جلال میں لانا۔ ہر شے پہ جہاں بھی شان مصطفیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے بھیجا، میں نے مبعوث کیا، ہاں میں نے نور مصطفیٰ کو بھیجا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ فرمانے کے بعد آپ ڈائریکٹ اللہ پہ نہیں بول رہے ہیں، انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ انڈائریکٹلی اللہ کن جا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں بول رہے ہیں۔ اتنی افسوس کی بات ہے۔ پھر دیکھیے، اب غور کریے، ہاں نماز کا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جب اللہ کو جلال میں لا کے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں میں بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی دل میں کوئی چیز رکھے ہوئے میں کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اصلاح امت کے خاطر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم خدا کو جلال میں بھی لا رہے ہیں، شان مصطفیٰ میں گستاخیاں کرتے ہوئے پھر عبادت بھی کر رہے ہیں، تو اب آپ فیصلہ کریں کیا یہ عبادت اللہ ہماری قبول کرے گا؟ تو سب سے پہلے اپنے دل میں نور مصطفیٰ کا اقرار کرنا لازم ہے، نور مصطفیٰ کو ماننا لازم ہے فرمان الہی کے مطابق، تب ہماری عبادت قبول ہو سکتی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قبول نہیں ہو رہی، آپ کی نہیں ہو رہی، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم شان مصطفیٰ میں انکار کر رہے ہو تو پھر اللہ کے کلام کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کو جلال میں لاتے ہوئے اگر تم عبادت کر رہی، دل میں نور مصطفیٰ کی بحث چل رہی ہے، شان مصطفیٰ کے اندر نقص نکالا جا رہا ہے، پھر عبادت ہو رہی ہے، تو پھر خدا کی قسم جائزہ لیں تاکہ تمہاری عبادت برباد نہ ہو، تمہاری عبادت رائے گاہ نہ ہو۔ لہٰذا جب تک ہمارا دل نور مصطفیٰ سے لبریز نہیں ہوگا، شان مصطفیٰ سے لبریز نہیں ہوگا، ہاں یہ برکتوں والے مہینے کو اگر ہم جو ہے صرف ایک اختلافی مہینہ بنا کر رکھ دیے تو پھر اس میں بڑا نازک مسئلہ ہے، ایمان کا، عبادت کا مسئلہ بڑا نازک چل رہا ہے۔ عبادت کا میں ایک اجتماعی بات کہہ رہا ہوں، یہ اجتماعی بات، انفرادی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی کے بارے میں،
بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ نور مصطفیٰ میں اگر تم نقص نکالتے ہو، نور مصطفیٰ کا تم انکار کرتے ہو، شان مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو، تو اللہ کے کلام کے مطابق تم اللہ کو جلال میں لا رہے ہو۔ اللہ تم پر غضبناک ہے، اللہ کو غضبناک کرتے ہوئے اگر تم عبادت کر رہے ہو، تب آپ فیصلہ کریں اللہ کو غضب میں بھی لا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ خدا غضب میں ہوتے ہوئے تمہاری عبادت کیسے قبول کرے گا؟ وہ تم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا تو تمہاری عبادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، آقا سے محبت کرنا چاہیے اور سرور انبیاء کے سیرت کو اپنانا چاہیے، نہ کہ جو ہے آپ نمازاں چھوڑ کے لوگوں کو موقع مت دیجئے کہ دیکھو تم شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، ہاں سرور انبیاء نماز نکو پڑھو بولے کیا، اللہ کے نبی نماز نکو پڑھو بولے کیا؟ کتنی تکلیف والی بات ہے۔ اور اس میں سارے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، عاشقان مصطفیٰ سب اس کے اندر آ جاتے۔ چند لوگوں کی خامیوں سے، غلطیوں سے سارے بہترین اللہ والے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف اس کے اندر آ جاتے اور لوگ ان کو ذلیل کرنے کے در پہ ہو جاتے، صرف چند ہمارے لوگوں کی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر آقا سے محبت ہے تو یہ مبارک مہینہ اگر ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر ہم عبادت کرنے کی عادت ڈالیں گے تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں سے ہماری بے انتہا محبت اور لگاؤ ضرور پیدا کرے گا۔ پھر وہ نمازیں ہمیں مشکل نظر نہیں آئیں گی، آسان نظر آئیں گے اگر ہم محبت مصطفیٰ میں اگر یہ عبادت کرتے ہیں، تاکہ لوگ ہمارے ذریعے سے ہمارے بہترین اللہ والے بزرگان دین ہمارے اسلاف کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، تو پھر یہ سوچ کر عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کے ذریعے سے تمہارے لیے عبادتوں کو آسان فرما دے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نالین پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آقا کے محبت سیرت مصطفیٰ کو اپناتے ہوئے میرے مولا ساری امت کو 5 وقتہ نمازی بنا اور آقا کے محبت بھی انتہا پیدا فرما، اختلاف مسئلوں سے ہماری حفاظت فرما، علماء کی عزت کرنے والا بنا، وما علینا الا البلاغ، مدا فرما۔